بظاہر تو راضی ہاسپٹل اسلام آباد کی تاریخ 6 سال ہی پرانی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد اس دن رکھ دی گئی تھی جس دن راضی ہاسپٹل راولپنڈی کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور یہ ایک تصور اور ایک نئے کنسیپٹ کے ساتھ اس خوبصورت ادارے کی تعمیر کا صحرا جس شخصیت کے سر جاتا ہے، الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر کی حیثیت سے آج وہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ادارہ جہاں آپ لوگوں کا بھرپور تعاون رہا اس کی وجہ سے یہاں تک پہنچا۔ اس کے ساتھ اس کی جو ٹیم ہے راضی ہاسپٹل کی جو ٹیم ہے، اس کی دن رات محنتیں بھی اس کو یہاں تک لانے کے موجب ہیں، اور راضی ہاسپٹل کی جو کارکردگی رپورٹ ہے پچھلے چند سالوں کے اندر ہم نے کیا کچھ کیا اور اب ہم مزید کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ مختصر سے مختصر وقت میں پیش کر سکوں۔ یہ ہمارا ویژن ہے کہ ٹو سرو دا ہیومینٹی بائی پروویژن آف بیسٹ پاسبل ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ود انٹیگریٹی ان اکارڈنس ود دا پرنسپلز آف اسلام، اور ہمارا مشن ہے کہ کوالٹی ٹریٹمنٹ ود ایبسولیوٹ اکانومی، یعنی کم سے کم خرچ میں بہترین علاج۔ یہ ہاسپٹل بنیادی طور پر ایک میٹرنل اینڈ چائلڈ کیئر سیٹ اپ تھا، اس طرح سے اس کا جو آغاز ہوا اکتوبر 2017 میں، اور یہ شعبہ آج بھی ہے، اگرچہ ہاسپٹل پھیل کر 26 اسپیشلٹیز تک جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ تو گائنی کے شعبے میں او پی ڈی، الٹرا ساؤنڈ، کلر ڈاپلر، ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ، نرسری، آپریشن تھیٹر، اور اس کے علاوہ رومز اور وارڈز پر مشتمل یہ شعبہ ہے۔ جنرل سرجری، جنرل میڈیسن، فیملی میڈیسن، نیوٹریشن، ڈرماٹولوجی، آرتھوپیڈک، ڈینٹسٹری، سائیکیٹری، ای این ٹی، ڈائبٹالوجی، کارڈیالوجی، یورالوجی، آفتھلمالوجی، رومیٹالوجی، نیفرالوجی اور نیورو سرجری کے شعبہ جات کے اندر کنسلٹنٹس اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیشلٹیز کے اندر ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جس میں فزیو تھراپی، سائیکو تھراپی اور اسپیچ تھراپی تینوں تھراپسٹ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ڈائلسس سینٹر ہے جس میں 5 مشینیں صبح شام ڈائلسس کے شعبے میں کام کر رہی ہیں۔ ہماری 24 گھنٹے کی جو سروسز ہیں ان میں فارمیسی، ایمرجنسی، لیبارٹری، ایکس رے اور جنرل او پی ڈی، یہ 5 شعبے 24 گھنٹے آن رہتے ہیں۔ ہمارے کلینیکل ڈپارٹمنٹس 20 ہیں اور اسپیشلٹیز 26 ہیں۔ ٹوٹل سٹاف ہاسپٹل کا 234 ہے، جس میں سے کنسلٹنٹس 57، میڈیکل آفیسرز 25، نان میڈیکل سٹاف 89 اور نرسنگ اور پیرا میڈیکل سٹاف جو ہے وہ 63 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ آؤٹ ڈور کی ایک تصویر ہے، یہ ہماری اسٹیٹس ہیں پچھلے 1 سال کی، اور جنوری 2022 میں 23,000 سے زائد پیشنٹس کے ساتھ جنوری 2023 میں ہم نے 25,000 مریضوں کو 1 مہینے میں ٹریٹ کیا ہے۔ اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ستمبر اور اکتوبر یہ ڈینگی اور ملیریا کی وجہ سے پیک جو ہے نمبر آف پیشنٹ ہوتا ہے ان 2 مہینوں میں۔ آگے چلیے۔ تو یوں ہماری جو تقسیم ہے پیشنٹس کی، 37% پیشنٹس ہمارے کنسلٹنٹس کے پاس آتے ہیں، 37% ہی ایمرجنسی اور جنرل او پی ڈی ہے، 37%، اور باقی ریڈیالوجی اور لیب کے پیشنٹ ہیں۔ یہ ابھی ریسنٹلی ہم نے ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس میں 1 ملین کی فگر کراس کی ہے۔ پچھلے 6 سال میں 5.5 سال میں ہم نے الحمدللہ 10,62,666 مریض اس ہاسپٹل میں ان کا چیک اپ اور علاج کیا ہے۔ جنوری 2022 میں 277 اور جنوری 2023 میں 470 مریض 1 مہینے میں ہاسپٹل میں داخل رہے۔ یہ نمبر آف سرجریز ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے گائنی، آئی، جنرل سرجری، ای این ٹی، آرتھوپیڈک اور یورالوجی کے اندر جو ہمارا نمبر آف پیشنٹ ہے اب تک یہ یہاں پر لکھا ہوا، ہم نے ٹوٹل 10,000 کے قریب آپریشن کیے ہیں۔ آگے چلیں۔ یہ پیشنٹ ویلفیئر فنڈ ہے۔ ہمارے ہاسپٹل کا جو ڈیزائن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم لو کاسٹ ٹو کاسٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ کنسلٹنٹ جو باہر 2,000 اور 2,500 روپے فیس لے رہے ہیں، ہمارے ہاں وہی کنسلٹنٹ 600 روپے میں مریض کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد تمام شعبہ جات، سرجریز، لیبس
آس پاس کے ہاسپٹلس کی نسبت 2 سے 3 گنا ہمارے اخراجات کم ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہو جو یہ اخراجات ادا نہ کر سکتا ہو تو ہمارا ایک 1 سینٹنس جو عزم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مریض بغیر علاج کے ہاسپٹل سے واپس نہیں جائے گا. تو ہم اس میں سوشل ویلفیئر کا شعبہ کام کرتا ہے, اور اس کے اندر ایک دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر کو یا سٹاف کو یہ علم نہیں ہوتا, سوشل ویلفیئر سے پے کیا جاتا ہے اور وہ ایک پرائیویٹ روٹین کے پیشنٹ کے طور پر ہی ڈاکٹر کو دکھاتا ہے. تو اس میں ہم نے جو زکوٰۃ اکٹھی کی پچھلے 5 سالوں میں وہ 3 کروڑ 94 لاکھ ہے, جبکہ ہم نے اس پہ خرچ کیا 4 کروڑ 24 لاکھ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی مریض کے علاج کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ہمارے پاس فنڈز ہیں یا نہیں ہیں. ایون مڈ نائٹ اگر کوئی پیشنٹ آئے, کیونکہ گائنی میں ایمرجنسیز آ سکتی ہیں, تو اس میں میڈیکل آفیسر کو یہ اختیار ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ فوری طور پر کرے, خواہ مریض نے پیسے جمع کروائے ہوں یا نہ کروائے. پیشنٹ ویلفیئر فنڈ کے حوالے سے ہم ایک میجر سرجری کے اندر 38,000 اور کیٹریکٹ سرجری میں 18,000 اور نارمل ڈیلیوری 20,000 اس طرح سے, اور یورالوجی سرجری میں 60,000 سے 90,000 روپے ہم پیشنٹ سے بھی جو کہ خود دے سکتے ہیں ان سے چارج کرتے ہیں, اور اگر ڈونرز ہوں تو وہ اس طرح سے مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے فیوچر پروجیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس میں ایک تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ ہاسپٹل جو آغاز میں 200-300 مریضوں کے لیے بنایا گیا تھا, آج اس میں پر ڈے 1,200 سے زائد مریض آ رہے ہیں. تو یقیناً ہمیں اس وقت اس پروجیکٹ کو بڑھانے کی, مزید زمین خریدنے کی اور کنسٹرکشن کی اشد ضرورت ہے. اور اس علاقے کے اندر یہ ایک طرح سے ایک ریفرل سینٹر بھی بن چکا ہے. بہت سارے شعبے ایسے بھی ہیں جہاں مریض ریفر ہو کے آتے ہیں. تو ہم نے اس حوالے سے جو اس وقت ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ان چیزوں پر مشتمل ہے کہ اس میں ہمیں نیو کنسٹرکشن بھی کرنی ہے, لینڈ پرچیز ہے. 3 پروجیکٹ ہم نے یونیک پروجیکٹ شروع کیے ہیں. ایک جنرل ہاسپٹل سے آگے بڑھتے ہوئے ایک کڈنی سٹون سینٹر ہے, راضی کا ڈائبٹیز سینٹر آف ایکسیلنس ہے, اور اس کے ساتھ اسکول ہیلتھ کیئر کا پروجیکٹ ہے. اس میں آپ کے سامنے ان ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے کچھ بات رکھ دیتا ہوں جب تک پریزنٹیشن آتی ہے. کڈنی سٹون سینٹر جو ہے یہ اس کے اندر بغیر آپریشن کے گردے کی پتھری کا علاج کیا جاتا ہے. ٹوئن سٹیز کے اندر یہ سہولیات یا تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے جہاں اس کا اخراجات لاکھوں میں ہوتے ہیں, یا گورنمنٹ کے ایک ہاسپٹل میں ہے لیکن وہاں 1.5 سال سے زیادہ اپائنٹمنٹ ڈیٹ ملتی ہے. اور اس میں بھی جیسا کہ بدقسمتی سے ہمارا گورنمنٹ سیٹ اپ ہے کہ جب مریض 1.5 سال بعد پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز خراب ہے اور اب اس کو نئی ڈیٹ لینا پڑے گی. یہ واقعات بھی اس طرح بھی پیش آتے رہتے ہیں. تو اس تناظر میں یہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا, لیکن الحمدللہ 1 سال پہلے ہم نے اس کو پلان کیا اور پہلا سٹیپ اس کا 7 ملین کے اخراجات سے ہم شروع کر چکے ہیں. اور 4 قسم کے آپریشن جو ہیں گردے اور اسی طرح جو مثانے کی پتھری ہے اس کے ہم کامیابی سے ہفتہ وار بنیادوں پر ہفتے میں 1 دن آپریشن ڈے ہوتا ہے اور ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں. اور اس کے 2 سٹیپس رہتے ہیں جو تقریباً جس کی لاگت اس وقت تو ہمارا خیال تھا کہ یہ 1 کروڑ کے لگ بھگ ہوگی, لیکن سال پہلے اور آج میں جو ڈفرینس ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ جو انہوں نے بھی یہ سلائیڈ آپ کے سامنے رکھی ہے, چونکہ پھر ہم اسی ترتیب سے چلیں گے. ہم نے نئی زمین کی خریداری کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس 2 چھوٹے چھوٹے پلاٹ ہاسپٹل سے متصل موجود ہیں, 5-6 مرلے کے 2 پلاٹ ہیں, ان کے اوپر ہم نے 2 بلاکس 6-6 منزل کے ہاسپٹل سے ایڈجسٹنٹ ان کی تعمیر شروع کی ہے. اور یہ اس کی جو ابتدائی تقریب تھی, دعا تھی, یہ اس کی تصویر ہے. آگے چلیے. یہ وہ بلاک بنے گا جو نیا ہاسپٹل کی بیک پر, ایک اس کے رائٹ سائڈ پر اور لیفٹ سائڈ پر, یہ 2 بلاکس انشاءاللہ ہم ان کو تعمیر کر رہے ہیں. آگے چلیے. تو یہ ایک ہم نے راضی ہینڈ بننے کی اپنے دوستوں کے اندر ایک کمپین چلائی اور وہ جاری ہے کہ اگر کوئی فرد ہمیں 1 اسکوائر فٹ کی تعمیر کے لیے 10,000 روپیہ خرچ ہے, ٹوٹل اس کا 67 ملین خرچ ہے اور 1 فلور کا 5.7 ملین ایکسپنس ہیں. تو 10,000 دے کر آپ راضی ہینڈز بن سکتے ہیں. جتنے 10,000 آپ دے سکتے ہوں اتنے ہی 10,000 آپ دیں. آئیے. یہ ہماری فوری ضروریات ہیں کہ ہم ہمارا جو آپریشن تھیٹر کا فلور ہے یہ نامکمل ہے, اس کو ہم کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم فرنٹ ایریا کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے وہاں ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے جس کو ہم مینیج کرنے کے لیے فرنٹ کی کچھ ایکسٹینشن کرنا چاہتے ہیں پری فیب مٹیریل سے. اور اس کے علاوہ ایک جنریٹر جو ہے وہ ہماری
فوری ضرورت ہے. اس وقت جنریٹر ہے لیکن جب ہم اس کو چلاتے ہیں تو اس سے بہت لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بدل دیا جائے. آئیے لینڈ پرچیز کا ہم ایک جو ہے پلاٹ خرید چکے ہیں جس کی پرائس 19.5 ملین ہے، جس میں سے 5 ملین ہم ادا کر چکے ہیں، باقی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اور مزید ایک قطعہ زمین ہاسپٹل کے قریب ترین جو اویلیبل ہے اس کو بھی ہم خریدنا چاہتے ہیں، جس کی قیمت یہاں لکھی گئی ہے 8 کروڑ. ابھی ہماری اس پر بات چیت انشاءاللہ جاری ہے. آگے چلیے. اس قطعہ زمین کو خریدنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم ایک لمبے عرصے تک ہاسپٹل کی ضروریات کو پورا کر لیں گے. میں نے کڈنی سٹون سینٹر کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا، تو یہ اس کی فگرز ہیں. پہلا سٹیپ ہم کمپلیٹ کر کے اس کو سٹارٹ کر چکے ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر سعید اختر آج ہمارے مہمانان میں شامل تھے، لیکن وہ لاہور میں موجود تھے اور ان کی طرف سے میسج آیا کہ وہ شاید لیٹ ہو جائیں یا نہ پہنچ سکیں، تو وہ ان کے شاگرد جو ہیں وہ اس سٹون سینٹر کو لے کر چل رہے ہیں الحمدللہ، اور ان کی پوری اس میں ہمیں مدد اور سپرویژن جو وہ حاصل ہے. تو میں بات کر رہا تھا تیسرے پروجیکٹ کی. میں نے آپ کے سامنے کڈنی سٹون سینٹر اور ڈائبٹیز سینٹر اور اس کے حوالے سے آئی کے اندر جو ہمارے پروجیکٹس ہیں اس کو رکھا تھا. اور تیسرا جو پروجیکٹ ہے وہ اسکول ہیلتھ کیئر ہے. اس میں پہلے نمبر پہ وہ اسکولز کے جو چیریٹی بنیادوں پر چل رہے ہیں، ہماری ٹیم وہاں جاتی ہے، ان کے مختلف امراض کے حوالے سے ان کی اسکریننگ کرتی ہے، اور وہاں سے جو بچے ایسے ہوں جن کو مزید کسی کنسلٹیشن کی ضرورت ہو اس کو ہم اپنے ہاسپٹل میں بھی آفر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہ کہیں جا سکتے ہیں، ہم ان کو میڈیکل رپورٹ دیتے ہیں. تو ابھی تک یہ مکمل چیریٹی کی بنیاد پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. الخدمت کا جو یہ آغوش سینٹر ہے CBR ٹاؤن میں سواں گارڈن میں واقع، اس کے علاوہ وہاں پر ایک پرائمری اسکول اور اسٹریٹ چلڈرن کے بچوں کا ایک چین ہے، اس کے 8 اسکولز ہیں، غزالی اسکولز، اور اب الخدمت کا ایک پروجیکٹ ہے بیٹھک اسکولز کے نام سے. اس وقت ہم اس کو اسکرین کر رہے ہیں. تو یہ پروجیکٹ ہم اپنے طور پر اپنی ذمہ داری کے طور پر کر رہے ہیں، کیونکہ بچوں کی ایک بڑی تعداد تعلیم سے اس لیے محروم رہ جاتی ہے کہ یا تو وہ نظر کی کمزوری میں مبتلا ہوتے ہیں یا ایسوسیٹڈ کسی ایسی ڈیزیز میں، لیکن ٹیچر یہ سمجھتا ہے اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بچہ نالائق ہے. اور 20 سے 30% تک بچے ایسے ہو سکتے ہیں جو ان بیماریوں کی وجہ سے نظر انداز ہو کر تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے لیے یہ پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں. جو آئی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں ان ویو آف پریونشن آف کمپلیکیشن آف ڈائبٹیز. تو یہ کافی کاسٹلی پروجیکٹ ہے. اس میں آرگن لیزر جو ہے وہ شوگر کی پیچیدگیاں جو آنکھ کے پردے میں اس کے حوالے سے، اور OCT. آگے چلیے، یہ اس کی تشخیص کے لیے ہے. اسی طرح یہ اسکول ہیلتھ کیئر ہے. اس میں ایک بچے پر ہماری کاسٹ جو ہے وہ 1200 سے لے کر 2100 تک آ سکتی ہے. آئیے. یہ اکوپڈ ایمبولینس ہے 8 ملین کی. اس حوالے سے شاید کوئی اچھی خبر بھی ہے جو ہمیں انشاءاللہ یہ سنائیں گے. آگے چلیں جی. یہ آپ خود دیکھ لیجئے، ہماری کچھ گاڑیاں ہماری فوری ضرورت ہیں سٹاف کے لیے. آگے چلیں. یہ اس کی سمری ہے جو ہمارا ریکوائرمنٹس ہیں اور ہمارے جو پلانز ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ اس میں ہماری مدد کریں گے. اور جس طرح پہلے یہ بہترین طریقے سے یہ پروجیکٹ ہماری توقعات کے برخلاف انتہائی تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہوا اس سطح پر پہنچ چکا ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم جو بھی پلان کریں گے خلق خدا کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ پورا ہوگا.